الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اجمعين ان شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ہم نے پچھلی ویڈیو میں فعل پڑھا تھا رعا. یہ ایک روٹ ورڈ ہے، یعنی یہ فعل ثلاثی ہے. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق فعل کے پہلے باب سے ہے. جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں نا وہ فعل کے پہلے باب میں سے ہوتے ہیں. تو دراصل یہ کیا ہے؟ رعیہ. لیکن ہم اسے رعا لکھتے اور پڑھتے ہیں، یعنی اس کے آخر کی فتح چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل ماضٍ مبنی علی فتحۃ المقدرہ اور فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا. چلیے اب اس کی فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں. آپ نے بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں بولنا ہے. رعا، رعیا، رعاؤ، رعت، رعتا. اور پھر رعینا، رعیتا، رعیتما، رعیتم، رعیتی، رعیتما، رعیتن، رعیتو، رعینا. چلیے اب اس کا مضارع کیا ہوگا؟ اس کا مضارع ہوگا یرا. اور دراصل یہ کیا ہے؟ یرعا. لیکن اسے بھی تیزی سے اور بار بار دہرانے سے یہ یرا بن جاتا ہے. چلیے اسے بھی 10 مرتبہ دہراتے ہیں. شروع میں ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے اور بعد میں اسپیڈ سے. تو چلیے بولیں یرعا 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 یرا 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 یرا. تو اس طرح یہ بھی یرا بن جاتا ہے، یعنی اس کا بھی حمزہ حذف ہو جاتا ہے اور حمزہ کی فتح را پر آ جاتی ہے. تو یرا بھی دراصل یرا یو ہے، یعنی اس کے آخر کی دمہ بھی چھپی رہتی ہے. اور اگر یرا کو ہمیں ڈسکرائب کرنا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمۃ المقدرہ. تو ہم نے فعل مضارع کو 3 گروپس میں تقسیم کیا تھا. تو اس کا جو گروپ ہے 5 in your pocket، اس گروپ کی ساری اسناد کو ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے، یعنی یرا، ترا، ترا، ارا اور نرا کو. ان سب کو ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے. اور پھر جو گروپ ہے نون آتا ہے نون جاتا ہے، وہ تو ہر قسم کے فعل کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ فعل خواہ فعل ثلاثی ہو یا اس کا تعلق مزید فی کے کسی بھی باب سے ہو، ہر صورت میں ہم اسے ایک ہی طرح ڈسکرائب کریں گے. یعنی خواہ فعل ناقص ہو یا اجوف ہو یا مثال ہو یا مزید فی کا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں یا کوئی بھی باب ہو، فعل خواہ کسی بھی قسم کا ہو، نون آتا ہے نون جاتا ہے گروپ کو ہم ایک ہی طرح سے ڈسکرائب کریں گے. تو اگر یہ مرفوع ہوں گے تو ہم کہیں گے بثبوت النون،
اور اگر یہ منصوب یا مجزوم ہو تو ہم کہیں گے بحذف النون. تو یہ سب تو بالکل ایک جیسے ہی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کی مبنی فارمز کو ہم ایک ہی طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں. ان کے آخر میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں، تو انہیں بھی ہم ایک ہی طرح سے ڈسکرائب کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے پہلے اس کے فعل مضارع کی گردان بناتے ہیں. یرا، یریانی، یرونا، ترا، تریانی، یرینا، ترا، تریانی، ترونا، ترین، تریانی، ترینا، ارا، نرا. تو جب فعل کے عین کلمہ پر فتح ہو تو اس کی گردان بناتے ہوئے ہمیں کچھ مشکل پیش آ سکتی ہے. یہاں ہمیں محتاط ہو کر آگے بڑھنا ہوگا. جیسے کہ دیکھیں نا، یہاں پر فعل مضارع ہے یرا. دیکھیں اگر عین کلمہ پر دمہ یا کسرہ ہو تو یہ ہمارے لیے نسبتاً آسان ہوگا. جیسے دعا، یدعو. اس میں ہم جب گردان بناتے ہیں تو ہم پر یہ یدعونا بن جاتا ہے، یعنی کہ عین کلمہ پر دمہ آ جاتی ہے. اسی طرح انتی کے لیے یہ ہوگا تدعینا، یعنی انتی پر آ کر اکثر اوقات عین کلمہ پر کسرہ آ جاتی ہے. اسی طرح مشا یمشی سے ہم کے لیے کیا ہوگا؟ یمشونا. اور انتی کے لیے تمشینا، یعنی ہم پر آ کر عین کلمہ پر دمہ آ گئی اور انتی پر آ کر عین کلمہ پر کسرہ آ گئی. لیکن یہاں دیکھیں یرا کی گردان میں ہم کے لیے یراؤنا آتا ہے اور انتی کے لیے ترائنا. تو اس کی گردان بناتے وقت آپ کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا. یہاں انتی پر کسرہ نہیں آئے گی، یہ ہوگا ترائنا. اور اگر فعل کے عین کلمہ پر فتح ہو تو اس جگہ اکثر اوقات طلباء سے غلطی ہو جاتی ہے. تو ایسے افعال جن کا لام کلمہ حرف علت یعنی کہ ویک لیٹر ہوتا ہے، تو ان کے 5 in your pocket گروپ میں انہیں مجزوم کرنے کے لیے ہم ان کے آخر کے حرف علت کو حذف کر دیتے ہیں. کتنی سادہ سی بات ہے نا؟ تو اب اس یرا کو میں کیسے مجزوم کروں؟ اس کے حرف علت کو حذف کر دوں گی. اسی طرح ان چاروں کے حرف علت کو اگر حذف کر دیا جائے تو یہ سب بھی مجزوم ہو جائیں گے. تو چلیے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ناقص افعال کی پریکٹس کرا دیتی ہوں. تو فعل ہے شکا، یعنی اس نے شکایت کی. تو اس کا دراصل روٹ ورڈ کیا ہے؟ شکوا. تو آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ فعل ناقص کے آخر میں اس طرح کے کھڑے الف کو دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ دراصل واو ہے. تو چلیے شکا، شکوا. وہ کیونکہ اب اس کا واو کھل کر سامنے آ گیا ہے. تو چلیے پھر شروع سے اسے پڑھتے ہیں. اب آپ نے بھی میرے ساتھ اسے اونچی آواز میں پڑھنا ہوگا. شکا، شکوا، شکاؤ، شکت، شکتا. اور پھر شکاؤنا، شکاؤتا، شکاؤتما، شکاؤتم، شکاؤتی، شکاؤتما، شکاؤتنا، شکاؤتو، شکاؤنا. امید ہے کہ آپ بھی ابھی ان گردانوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے. تو اب آپ عربی گرامر کے ایڈوانس لیول میں داخل ہو چکے ہیں. یہ سب عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے، خواہ وہ مسلمان لوگ ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت زبردست علم ہے اور اسے سمجھنے کے لیے اسے سیکھنا ضروری ہے. تو اب اس کا مضارع ہے یشکو، جو کہ دراصل یشکوو ہے، لیکن اس کے آخر کا دمہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے یہ یشکو بن جاتا ہے. تو ریڈی؟ یشکو، یشکوانی،
यशकून, तशकू, तशकुवानी, यशकून, तशकू, तशकुवानी, तशकून, तशकीन, तशकुवानी, तशकून, अशकू, नशकू। तो अब इसका अमर कैसे बनाएं? हम इसके हरफ मुदारे और हरफ इल्लत को हज़फ कर देंगे। अब इसके शुरू में चूँकि सुकून है और कोई लफ्ज़ सुकून से शुरू हो तो उसे पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए हम इसके शुरू में एक हमज़ा वसल लगा देंगे और फिर इसके ऐन कलिमा को देखेंगे। अगर ऐन कलिमा पर दमा हो तो हमज़ा वसल पर भी दमा लगाया जाएगा, लेकिन याद रहे कि अगर ऐन कलिमा पर कसरा या फतह हो तो दोनों सूरतों में इसके हमज़ा वसल पर कसरा ही लगाई जाएगी, ठीक है ना, फतह नहीं आएगी। तो फ़िलहाल चूँकि इसके ऐन कलिमा पर दमा है, इसलिए हम इसके हमज़ा वसल पर भी दमा लगा देंगे। तो ये बन जाएगा उश्कू, यानी तुम शिकायत करो। तो चलिए, अब फ़ेल है रमा, यानी कि उसने फेंका। तो चलिए अब बोलें, रमा, रमैया, रमाओ, रमत, रमता, और फिर रमैना, रमैता, रमैतुमा, रमैतुम, रमैती, रमैतुमा, रमैतुन्ना, रमैतु, रमैना। अब इसका मुदारे होगा यरमी। रेडी? यरमी, यरमियानी, यरमूना, तरमी, तरमियानी, यरमीना, तरमी, तरमियानी, तरमूना, तरमीना, तरमियानी, तरमीना, अरमी, नरमी। चलिए अब फ़ेल है नसिया, यंसा। याद रहे कि इस बाब में हरफ इल्लत हज़फ नहीं होगा। तो अब हमने इसके फ़ेल मादी की गर्दान बनानी है। तो चलिए शुरू हो जाएं। नसिया, नसिया, नसू, नसीयत, नसीयता, और फिर नसीना, नसीता, नसीतुमा, नसीतुम, नसीती, नसीतुमा, नसीतुन्ना, नसीतु, नसीना। चलिए अब नसिया का फ़ेल मुदारे होगा यंसा। मैंने आपको बताया था कि ये बाब समिया से है, तो समिया यस्माऊ होता है ना, इसलिए ये भी नसिया यंसा होता है। देखें, इसके भी फ़ेल मुदारे के ऐन कलिमा पर फतह आ जाएगी, इसलिए इसको पढ़ते वक़्त भी हमें ज़्यादा मोहतात होना होगा, वरना हमसे गलती हो सकती है। तो रेडी? यंसा, यंसयानी, यंसौना। देखिए, यहाँ पर आप गलती से यंसूना भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखें कि फतह को वाव और या दोनों के साथ आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसलिए ये होगा यंसौना। तो अब हिया के लिए ये क्या होगा? तंसा, तंसयानी, यंसैना, तंसा, तंसयानी, तंसौना, तंसैना, तंसयानी, तंसैना, अंसा, नंसा। तो चलिए अब फ़ेल है नहा, यनहा, यानी कि उसने मना किया या परहेज़ किया या बचा। तो इसका ताल्लुक़ बाब फतह से है। तो चलिए इसके फ़ेल मादी की गर्दान बनाएं। नहा, नहया, नहाओ, नहत, नहता, और फिर नहैना, नहैता, नहैतुमा, नहैतुम, नहैती, नहैतुमा, नहैतुन्ना, नहैतु, नहैना। अब ये बाब है फतह, तो फतह यफ्तहु होता है, इसलिए ये भी होना चाहिए नहया, यनहयू, लेकिन हम इसे क्या पढ़ते हैं? नहा, यनहा। तो चलिए, यनहा, यनहयानी,
ینہونا، تنہا، تنہیانی، ینہینا، تنہا، تنہیانی، تنہونا، تنہینا، تنہیانی، تنہینا، انہا، ننہا۔ یہاں پہ بھی آپ انتی کے سامنے آسانی سے غلطی کر سکتے ہیں۔ آپ اسے تنہینا کہہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہاں کسرہ نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ فتح یا اور واو دونوں کے ساتھ آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے اسے یہاں کسرہ میں تبدیل نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس طرح سے ان افعال کی خوب پریکٹس کرنی ہوگی۔ آپ جتنا زیادہ ناقص افعال کی پریکٹس کریں گے اتنا ہی بک 3 آپ کے لیے آسان ہوتی جائے گی۔ دیکھیں، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، ان کی انسٹرکشنز ہیں کہ یہاں پر فعل رعا کے چوتھے باب کے امر کی اسناد بھی پڑھائی جائیں۔ یاد رکھیں کہ ابھی ہم نے مزید فی کے چوتھے باب کو تفصیل سے نہیں پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اس کی ایک جھلکی دکھا دی تھی، جبکہ اسے تفصیل سے ہم بک 3 میں پڑھیں گے۔ تو چلیے پھر میں آپ کو اسے مختصراً بتا دیتی ہوں۔ تو فعل ثلاثی کیا ہوتے ہیں؟ 3 حروف والے افعال، روٹ ورڈ، ٹھیک ہے نا؟ افعال کا جو پہلا باب ہوتا ہے وہ فعل ثلاثی یعنی کہ روٹ ورڈز پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فعل ثلاثی میں مزید کچھ حروف شامل کر کے ان کے بہت سے ابواب بنا لیتے ہیں۔ تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم کسی ایک حرف کو ڈبل کر دیتے ہیں، تو کبھی فعل ثلاثی میں مزید کچھ حروف ایک خاص ترتیب سے شامل کر دیتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح فعل ثلاثی کے معنی کو موڑ کر اس سے ملتا جلتا دوسرا معنی پیدا کیا جا سکے۔ جیسے فعل کے چوتھے باب میں جانے پر ہم فعل سے پہلے ایک حمزہ قطع کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو رعا کے معنی ہیں دیکھنا، اور جب یہ چوتھے باب میں جاتا ہے تو یہ ارا بن جاتا ہے، اور اب اس کے معنی ہوتے ہیں دکھانا۔ اسی طرح خرجہ کے معنی ہوتے ہیں وہ نکلا، اور اخرجہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے نکالا۔ اسی طرح جلسہ سے اجلسہ، سلمہ سے اسلمہ، اور ذہبہ سے اذہبہ بھی ہوتا ہے۔ جب ہم فعل کے شروع میں ایک حمزہ قطع کا اضافہ کر دیتے ہیں تو پھر اسے چوتھا باب یعنی کہ فارم 4 کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ چوتھا باب، فارم 4۔ اور پھر چوتھے باب کا جو فعل مضارع ہوتا ہے اس میں علامت و مضارع پر ہمیں دمہ لگانی ہوتی ہے، جیسے اسلمہ یسلمو اور اخرجہ یخرجو۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ثلاثی کے کچھ افعال لازم ہوتے ہیں اور کچھ متعدی ہوتے ہیں۔ تو لازم افعال کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ لازم افعال کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ جس فعل کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوگی نا اسے ہم لازم فعل کہیں گے۔ اور متعدی افعال ایسے افعال ہوتے ہیں جنہیں مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لازم فعل جب چوتھے باب میں جاتا ہے تو پھر وہ متعدی فعل بن جاتا ہے، یعنی اب اسے بھی ایک مفعول بہ کی ضرورت ہوگی، جیسے خرج حامد من الفصل، یعنی کہ حامد کلاس سے نکلا۔ تو اب یہاں پر خرجہ فعل ہے، حامد اس کا فاعل ہے، اور من الفصل جار مجرور۔ تو اس جملے میں ہمیں کسی مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ خرجہ ایک لازم فعل ہے۔ تو چلیے اب اس خرجہ کو فارم 4 میں لے جاتے ہیں۔ تو پھر اس میں کیا تبدیلی ہوگی؟
اخرج المدرس حامدن من الفصل، یعنی کہ استاد نے حامد کو کلاس سے نکالا۔ تو اب اس جملے میں المدرس کیا ہے؟ فاعل ہے، اور حامدن، جی ہاں، یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ تو خرجہ کے معنی ہے نکلا، یعنی کہ خود نکلا، اور اخرجہ کے معنی ہے نکالا۔ تو کسے نکالا؟ حامد کو، اور اب حامدن کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ تو خرجہ کو جب ہم چوتھے باب میں لے کر گئے تو اس میں کیا تبدیلی ہوئی؟ یہ لازم سے متعدی فعل میں بدل گیا۔ دیکھیں، اگر ابھی آپ کو یہ سب مکمل طور پر سمجھ نہیں آ رہا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ بک 3 میں اتنا زیادہ بار بار ریپیٹ ہوگا کہ پھر یہ آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا، بلکہ اس وقت آپ اس سب میں ماہر ہو چکے ہوں گے۔ تو خرجہ لازم فعل تھا، اور جب یہ چوتھے باب میں گیا تو یہ متعدی فعل بن گیا۔ تو اخرجہ یخرجو ہوگا۔ قرآن پاک میں بھی یہ بار بار آیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو یہاں پر یہ یخرجو فعل ہے اور ہم اس کا مفعول بھی ہے۔ تو اچھا مجھے بتائیں کہ اگر فعل پہلے سے متعدی ہو تو پھر اگر وہ چوتھے باب میں جائے گا تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ ڈبل متعدی ہو جائے گا۔ جیسے رآ، یہ ایک متعدی فعل ہے نا۔ ہم کہتے ہیں رأیت حامدن فی السوق، یعنی کہ میں نے حامد کو بازار میں دیکھا۔ تو اب یہاں پر رآ فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، جبکہ حامدن اس کا مفعول بھی ہے، اور فی السوق جار مجرور۔ تو اس فعل کو جب ہم چوتھے باب میں لے کر آتے ہیں تو اب یہ ڈبل متعدی ہو جائے گا، یعنی اب اسے 2 مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رآ کو جب ہم چوتھے باب میں لے کر جاتے ہیں تو یہ ارا بن جاتا ہے، جو کہ دراصل ارعیا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جب اسے کثرت سے بولا گیا تو یہ کیا بن گیا؟ ارا۔ چلیے اب اسے 10 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ ہم شروع میں آہستہ آہستہ پڑھیں گے اور آخر میں تیزی سے۔ تو چلیے بولیں، ارآ 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 ارآ۔ تو یہ کیا بن گیا؟ ارا۔ یعنی اس میں کیا تبدیلی ہوئی؟ اس کا یہ والا حمزہ حذف ہو گیا اور اس کی فتح را پر لگ گئی اور یہ بن گیا ارا۔ تو اب دیکھیں، اگرچہ ہمیں ارا میں 3 حروف نظر آ رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ 4 ہیں، کیونکہ روانی سے پڑھنے کی وجہ سے اس کا حمزہ حذف ہو چکا ہے۔ تو اب اگر یہ دراصل ارآ ہے تو اس کا مضارع کیا ہونا چاہیے؟ یرئی۔ تو اب اس میں حمزہ قطع کہاں ہے؟ اس نے تھوڑی بریک لے لی ہے، دراصل وہ تھک گیا تھا نا، اس لیے تھوڑا چائے پینے کے لیے کینٹین چلا گیا ہے۔ تو چلیے اب اس یرئی کو بھی 10 بار بولیں۔ شروع میں آہستہ آہستہ اور بعد میں تیزی سے بولنا ہے۔ تو بولیں، یرئی 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 یرئی۔ تو یہ رہ گیا یری، جو دراصل یرئی یو ہے۔ تو چلیے پہلے اس کے فعل ماضی ارا کی گردان دہرا لیتے ہیں۔ آپ نے بھی میرے ساتھ اونچی آواز سے ضرور بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے بولیں، ارا ارایا اراؤ ارت اراتا، اور پھر ارائنا ارائیتا ارائیتما ارائیتم ارائیتی ارائیتما ارائیتنا ارائیتو ارائینا۔ تو اب اس کا مضارع ہے یری۔ ریڈی؟ یری یریانی یرونا، تری تریانی یرینا، تری تریانی ترونا، ترینا تریانی ترینا، اری
نوری. تو چلیے اب ہم نے اس کا امر بنانا ہے. تو کیسے بنائیں؟ دیکھیں امر جو ہوتا ہے نا وہ ان 6 فارمز کا بنایا جاتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی ہمارے سامنے موجود ہو تبھی تو ہم اس کو حکم دے سکیں گے یا درخواست کر سکیں گے. ٹھیک ہے، آج کل کے زمانے میں فون پر بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو چلیے اس تری سے جب ہم فعل امر بنائیں گے تو پہلے ہم اس کے حرف و مضارع کو حذف کر دیں گے اور پھر اس کے حرف علت کو حذف کر دیں گے. اور جیسے ہی ہم اس کے حرف مضارع کو ختم کریں گے تو اس سے پہلے اس کا حمزہ قطع آ جائے گا، تو یہ بن جائے گا اری. تو ان دونوں کا فعل امر بنانے کے لیے بھی ہم ان کے حرف و مضارع کو اور نون کو حذف کر دیں گے اور ان سے پہلے حمزہ قطع لگا دیں گے اور یہاں پر ہم ایک الف وقایہ بھی لگا دیں گے. تو یہ بن جائے گا ارو اور یہ بن جائے گا اری. اور پھر دیکھیں ترینا کا فعل امر کیسے بنائیں گے ہم. تو چلیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اسی حالت میں اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے. ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون فی محل رفع اور فاعل الفاعل النون. چلیے اب اس کا امر ہم کیسے بنائیں گے. اب ہمیں کتنی چیزوں کو حذف کرنا ہوگا؟ جی ہاں، صرف ایک کو. اگر یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 2 کو تو آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہاں ہم صرف اس کے حرف و مضارع کو حذف کریں گے کیونکہ یہ مبنی ہے اور اس کا یہ نون جو ہے نا یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ اس کا فاعل ہے اور ہم کسی فعل میں موجود اس کے فاعل کو حذف نہیں کر سکتے. تو اب یہاں پر بھی ہم جیسے ہی اس کے حرف و مضارع کو حذف کریں گے تو اس کا حمزہ قطع فوراً بھاگ کر اپنی جگہ پر واپس آ جائے گا اور یہ بن جائے گا ارینا. اب یہ ارینا کیا ہے؟ جی ہاں، فعل امر. تو اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی السکون الفاعل النون. یہ اس کے آخر میں جو نون نسوہ ہے نا یہ اس کا فاعل ہے. تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے نیو بک 5 کے سبق نمبر 8 کی تمارین کو مکمل کر لیا تھا. ابھی ہم اس کے الکلمات الجدیدہ کو پڑھیں گے. تو اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 28 کے آخر میں الکلمات الجدیدہ کی ٹیبل پر آ جائیں. تو اب یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ الکلمات الجدیدہ. سب سے پہلا لفظ ہے عشاء. عشاء کا مطلب ہے رات کا کھانا. پھر ہے یمین. یمین کسے کہتے ہیں؟ دائیں ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ. اب ہے یسار. اس کے کیا معنی ہیں؟ بایاں ہاتھ، لیفٹ ہینڈ. پھر ہے تحقیق یعنی کہ تحقیق، انویسٹیگیشن. پھر ہے تناول. تناول کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کھانا یا لینا. ٹھیک ہے. پھر ہے الہ اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیوتا، خدا، گاڈ. گاڈ جو چھوٹے جی سے لکھتے ہیں نا وہ. اس کی جمع ہے آلہۃ. پھر ہے قمامۃ یعنی کہ کچرا، کوڑا. قوم لوگ، پیپل، قوم. لیل رات کو کہتے ہیں. نہار دن. تراب مٹی. اہل گھر والے یا لوگ، فیملی. صاحب یعنی کہ دوست، ساتھی. اس کی جمع ہے اصحاب. پھر ہے ممزق یعنی پھٹا ہوا. اب یہ بہت پیارا سا فعل ہے ہدا یہدی. اس کا فعل ماضی ہے ہدا یعنی کہ اس نے ہدایت دی اور مضارع یہدی. تو چلیے جلدی سے اس کی گردان بنا لیتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں بولیں. ہدا، ہدیا، ہداؤ، ہدت، ہدتا. اور پھر ہدینا، ہدیتا، ہدیتما،
ہدیتم، ہدیتی، ہدیتما، ہدیتن، ہدیتو، ہدینا۔ چلیے اب اس کا مضارع ہے یہدی، یہدی، یہدیانی، یہدونا، تہدی، تہدیانی، یہدینا، تہدی، تہدیانی، تہدونا، تہدین، تہدیانی، تہدینا، اہدی، نہدی۔ ابھی جو میں یہ گردانیں بنا رہی ہوں آپ نے انہیں میرے ساتھ ضرور دہرانا ہے، اس میں سستی نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے انہیں دہرایا نہیں نا تو آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی سے آپ نے انہیں دہراتے جانا ہے۔ فعل ہے ہدا، یہدی، تو اب اس کا اسم الفاعل کیا ہوگا؟ ہدا، یہدی، وہوا ہادن۔ اب یہ ہادن دراصل کیا ہے؟ یہ دراصل ہادیون ہے، اور ہم اسے کیا لکھتے ہیں؟ ہادن۔ تو اب یہ جو ہادن ہے کیا یہ مجرور ہے؟ نہیں یہ مرفوع ہے۔ تو کسرہ کی تنوین ہونے کے باوجود یہ مجرور نہیں ہے، کیونکہ اس کے دال کے نیچے جو دوسری کسرہ ہے وہ دراصل تنوین والی یا کے یہاں پر ہونے کی علامت ہے۔ اور اب اس کا اسم المفعول کیا ہوگا؟ مہدی۔ تو ہادن کے معنی ہوں گے ہدایت دینے والا، اور مہدی کے معنی ہوں گے ہدایت یافتہ۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔